نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم سب کو پیدا فرمایا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا رہنا سہنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہمارا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ ابھی شب برات کا موقع ہے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 15ویں رات ہے شعبان المعظم کی۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور یہ اعلان پہ اعلان کرتے رہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کو روزی دی جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پوری رات یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان پہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس کے اندر عبادت کا طریقہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر عبادت کیسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ایک مرتبہ ثابت ہے قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر چلے گئے تو کوئی دقت نہیں، لیکن اگر نہیں گئے تو گناہ بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اکٹھے ہو کر عبادت کرنا یہ بھی ضروری نہیں۔ اکیلے میں آدمی عبادت کر سکتا ہے، اور شریعت کے اندر شریعت کا ایک دائرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ روایتوں کو جمع کیا گیا، روایتوں کو دیکھا گیا، تو اس کے اندر دو ہی چیز نظر آئی۔ شب برات کے موقع پر دو ہی چیز نظر آئی کہ رات کی عبادت ہے اور دن کا روزہ ہے۔ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کا روزہ ہے اور 15ویں رات کی عبادت ہے۔ یہ دو چیزیں نظر آئی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب کو خرافات سے بچنا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں اور پٹاخے بجائے جاتے ہیں، حلوہ پوری کا انتظام کیا جاتا ہے، درود فاتحہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنا کر کھایا تھا، تو ہم بھی اس دن حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شوال میں شہید ہوا تھا۔ جو عید کے بعد مہینہ آتا ہے وہ شوال بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت حمزہ بھی شوال میں ہی شہید ہوئے تھے۔ تو ہم چیزوں کو ان خرافات سے بچنا ہے، کیونکہ بدعت، دین کے اندر زیادتی، یہ شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ وہ شریعت میں ایک مجرم سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے دین کے اندر زیادتی کی ہے۔ کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا، صرف ہمیں اس پر ہی عمل کرنا ہے، اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ اور یہ رات جو ہے مبارک رات شب برات کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کی، ہر امت کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 8 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتے۔
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ رات اور یہ روزے والا دن، اس کے اندر آنے والے سال میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو آنے والے سال میں مرنے والے ہیں ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں یا تو عبادت کی حالت میں ہوں یا روزے کی حالت میں ہوں۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے گا اور گریبان میں منہ ڈال کر سوچئے گا کہ ان 8 آدمیوں میں میں بھی شمار ہوں یا نہیں۔ اگر ہم کسی وجہ سے ان 8 آدمیوں میں شمار ہیں تو شب برات آنے سے پہلے آدمی توبہ کر لے، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سب سے پہلا آدمی ہے مشرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو شرک یہ ہے کہ بتوں کو پوجا جا رہا ہے، آگ کو پوجا جا رہا ہے، سورج کو پوجا جا رہا ہے اور دیگر چیزوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اور ایک شرک کون سا ہے جس کو آج کا مسلمان کچھ حضرات محسوس بھی نہیں کر پاتے، پیر پر جاتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لڑکا مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو حاجت روا مانتے ہیں۔ یہ سب شرک کے اندر داخل ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں بچنا ہے ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے مانگنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ اور دوسرے نمبر کا شخص ہے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس رات کے اندر اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا آدمی ہے شراب کا عادی، کہ جو شراب پینے والا ہو، شراب کے اندر مدہوش رہتا ہو اور کثیر تعداد میں وہ شراب پیتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس شرابی کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم میں کوئی ایسا ہے تو فوراً توبہ کرے، یا کوئی ہمارے رشتہ داروں میں جانکاری میں ایسا ہے اس کو ذرا سمجھائیں کہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے اندر آ جاؤ، اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ چوتھا شخص ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، خواہ وہ پائجامہ ہو، خواہ وہ تہمد ہو، خواہ وہ ازار ہو، خواہ وہ لنگی ہو، خواہ وہ پینٹ ہو، جو ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کیونکہ مرد کو شریعت کے اندر ٹخنے کھلے رکھنے کا حکم ہے، اور عورت کو شریعت کے اندر جو حکم ہے وہ ٹخنے ڈھکنے کا ہے۔ اور پانچواں آدمی ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، قاتل، ناحق قتل کرنے والا۔ اور چھٹا آدمی ہے رشتہ داری توڑنے والا۔ دنیاوی اعتبار سے آپس میں رنجشیں ہیں، لین دین کے اوپر رنجشیں ہیں، یا کسی بھی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے یا رشتہ داری توڑ رہا ہے، قطع تعلق کر رہا ہے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ میرے دوستو، اگر ہماری رشتہ داری میں ہم سے کوئی ناراض ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ ہم سے ٹوٹا ہوا ہے تو فوراً اس کو منا لیں، اس سے معافی تلافی کر لیں، اس کو راضی کر لیں، تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ساتواں شخص ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، والدین کا نافرمان، یا تو باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہے، اور اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سوچیں کہ کہیں ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہم سے ناراض ہے یا نہیں۔ اپنے گربان میں منہ ڈال کر سوچیں، دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں یا میرا باپ مجھ سے ناراض ہو اور میری اس رات کے اندر مغفرت نہ ہوگی۔ اور آٹھواں شخص ہے زانی، زنا کرنے والا۔ زنا کرنے والا میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں
کہ اس کے اندر سودی کاروبار کرنے والے بھی داخل ہیں، اس کے اندر فضول خرچی کرنے والے بھی داخل ہیں، اس کے اندر بدفعلی لینے والے بھی داخل ہیں، اس کے اندر غیب کی بات بتانے والے بھی داخل ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں بچنا ہے ان گناہوں سے۔ اسلام کے اندر رہ کر ہم سب کو زندگی گزارنی ہے، ایک دن ہم سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہمارے بڑے چلے گئے۔ آدمی غور کرے کہ بڑے سے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کب تک رہیں گے، ہمیں ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ قبر کے اندر چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پر ہم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنیں گے، وہاں پر ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں پر فرشتے سوال کریں گے، ہمیں جواب دینے ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہم سب کو شریعت کے مطابق رہ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، یا بچے کی پیدائش ہو، یا گھر میں کوئی بھی خوشی ہو، یا کوئی بھی غمی ہو، ہمیں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کام کو انجام دیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کیا تعلیم دی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ باتیں آئی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں بھی گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے معافی چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد رمضان بھی آ رہا ہے، ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بڑا بابرکت، بڑا باعزت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح میں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو، شیطان وساوس میں نہ آئے، شیطان کی مکاریوں میں نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان ایسا گزار دے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کی عبادت ہی عبادت ہو، اللہ کی رضا ہی رضا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔